وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے اس مجلس میں چونکہ آج اس کی کوئی مجلس اب کے بعد عید تک ہونی نہیں ہے، عید الاضحیٰ تک، اس لیے جو ضروری باتیں ہیں وقت سے پہلے جن کا مذاکرہ ضروری سمجھا جاتا ہے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے مزید مجالس، پروگرام، جلسے ہو اور بہت بہتر انداز میں آپ کو سمجھایا جا سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عید تک کوئی مجلس نہ ہو اور ضروری باتوں کا مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں عمل سے رہ جائے، کچھ چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں۔ اس لیے عاجز اپنی ذمہ داری سمجھ کر چند باتوں کا مذاکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ آپ عمل کی نیت سے ان باتوں کو سنیں، محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور لیال عشر کی قسم کھائی ہے۔ فجر کے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور یہ 10 راتیں ہیں جس کی قسم کھائی ہیں۔ آواز آ رہا ہے برابر؟ کم آ رہا، کرسی بھی برابر نہیں ہے، ٹیک لگائے تو بہت پیچھے ہو رہا، سیدھا بیٹھے تو کمر درد کر رہی۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے وہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہاں جو ہمیں سننی، سمجھنی، یاد رکھنی اور عمل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے جن جن کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ سب مل کر کے یہ سوچیں کہ آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے۔ کیلنڈر والی تاریخ تو سب کو پتہ ہوتی ہے، جنوری، فروری، مارچ اور جون تو سب کو پتہ ہوتی ہے، بلکہ جون کی تاریخوں کی تو ابھی تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ ہائے اللہ، 7 جون ہو گئے بارش نہیں، 8 ہو گئے بارش نہیں، 9 ہو گئی، 10 آ گئی، اللہ بارش نہیں۔ لیکن اللہ کی بندیوں، ذرا اللہ کے لیے خود سوچیں
کیا اسی طرح ہم کو چاند کی تاریخوں کا علم ہوتا ہے، رہتا ہے، پتہ ہوتا ہے؟ کتنوں کو ہم میں سے پتہ ہے کہ آج چاند کے کس مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ ہم نے کبھی اس کو اہمیت نہیں دی، اس لیے یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے۔ آج سب سے پہلی درخواست آپ سے یہی کرنی ہے کہ بالکل طے کر لیں آج سے، آج کے بعد موت تک انشاءاللہ ہم چاند کی تاریخ کا علم رکھیں گے، معلوم کریں گے، معلوم رکھیں گے، عمل میں لائیں گے، برتنے میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تھوڑی محنت کوشش کرنی پڑے گی، اس کو استعمال میں لانا پڑے گا۔ جیسے ہماری زبان پہ انگریز چڑھا ہوا ہے، جی حجانی اماں پوتے کی شادی کب ہے؟ تو حجانی ماں کہتی ہے مارچ اینڈ میں ہے۔ اچھا جی۔ پھر پوچھا جائے اگلا پروگرام کب ہے تو کہتی دیوالی کے بعد۔ یہ دیوالی کہاں سے؟ مارچ اینڈ کیوں؟ ذرا ہم یوں کہیں کہ ہمارے گھر کا پروگرام محرم الحرام میں ہوگا، سبحان اللہ، تو محرم کا پتہ تو چلے گا۔ ہماری گھر کی شادی ربیع الاول میں ہوگی تو ربیع الاول یاد رہے گا۔ ہم نے اس کو بالکل بھلا دیا ہے، یکسر غافل ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس کو برتنے میں لائیں گے تو یاد رکھنے میں سہولت ہوگی۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے تو پھر تاریخ کے یاد رکھنے میں سہولت ہوگی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ، جتنی اللہ کی بندیاں سن رہی ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے، کیا ہم نے ذی قعدہ کا چاند دیکھا تھا؟ تو 99% جواب شاید نہ میں آئے گا، نفی میں آئے گا، نہیں میں آئے گا۔ اب بتائیے کتنی غفلت، کتنی سستی، یا کتنی علم اور معلومات کی کمی ہے یا عمل کی کمی۔ لیکن آج یاد رکھنا ہے کہ ہم کو اب تاریخ معلوم کرنی ہے کہ آج ذی قعدہ کی کتنی تاریخ ہے، غالباً 20 ہوگی۔ اب جب اس بات کو یاد رکھیں گے تو آگے کی تمام چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ پھر ہمیں 19ویں دن چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج سے 19واں دن، وہ 29واں دن ہو جائے گا۔ 29 کو بھی چاند ہو سکتا ہے، 30 کو بھی چاند ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ سنو اللہ کی بندیوں، یاد رکھو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے، فرض علی الکفایہ۔ اللہ اکبر، چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اللہ کی بندیوں، فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض علی الکفایہ کہتے ہیں جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جنازہ ہو کسی محلے میں اور محلے کے چند لوگ ادا کر دیں تو پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور محلے کا ایک بھی فرد جنازے میں شریک نہ ہو تو پورا محلہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹا گاؤں ہے تو یہی مسئلہ گاؤں کے بارے میں ہے، دیہات ہے، چھوٹا گاؤں ہے، تو گاؤں میں سے چند لوگ پڑھ لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک گاؤں میں کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو اب
چاند کے دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ پورے محلے میں سے چند لوگ مرد و عورتیں دیکھیں تو پورے محلے کی طرف سے کفایہ ادا ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں کوئی ایک بھی نہ دیکھے تو سارا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ اب بتائیں اللہ کی بندیوں، کبھی اتنا سیریس لیا ہم نے اس کو کہ 29 ہے، 30 ہے، چاند کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ چلو ہم بھی دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، بوڑھے دیکھیں، بڑے دیکھیں۔ کچھ مسئلہ ہے کیا آواز کا؟ لاؤ، پھر لائے تو لاؤ نا، کہاں ہے؟ گھر کے احباب لو، جلدی لو یہاں پہ۔ گھر کے احباب کوشش یہ کریں کہ مرد لوگ باضابطہ باہر نکل کے اونچی جگہ پر جا کر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے سمجھدار بچوں کو ساتھ رکھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک سنت ہے، چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر کی خواتین بھی دیکھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ بیٹی، پہلی تاریخ کا چاند جب آسمان پہ نکلیں تو دیکھ لیا کرو، دیکھنے کا اہتمام کرو۔ تو گھر کی خواتین کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ اگر چھت محفوظ ہے اور چھت کے اوپر بے پردگی کا شائبہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو اپنے گھر کے چھت پہ چڑھ کر گھر کی خواتین چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی خاتون پہلے ہی سے جنگل میں ہے تو وہ جنگل سے کوشش کریں کہ میں اس ماہ کا چاند دیکھوں، ہر ماہ کے لیے، ہر مہینے میں جب پہلی تاریخ کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے فرض علی الکفایہ ہے۔ تو جب ہم اس کو یاد رکھیں گے تو آگے کی چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اب دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں میں ہمیں بہت سارے چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو وہ شروع کہاں سے ہوں گے؟ وہ پتہ چلے گا چاند دیکھ کر۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام کا چاند دیکھ کر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں تو وہیں سے بہتر ہے سننا غور سے، اپنی طرف سے بات ملا کے مفہوم بدل نہیں دینا۔ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، افضل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی پورے 9 دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کتنے دن؟ 9 دن کا روزہ۔ کب سے رکھیں گے؟ چاند دیکھ کر کے، ماہ ذی الحجۃ الحرام کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ وہ 10 راتیں ہیں تو 10 کو چونکہ عید ہوتی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو وہ دن نکال لیں تو 9 دن بچتے ہیں۔ تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے کہ ہم میں سے ہر فرد یہ کوشش کریں کہ ان 9 دنوں کا ہم روزہ رکھیں گے۔
جسمانی صحت کے لیے بھی بہت اچھا، روحانیت کے لیے بھی بہت بہتر، بیماریوں سے نجات کے لیے بھی بہتر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی بہت بہتر، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت بہتر موقع ہے۔ تو کوشش یہ کریں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے کہا اس لیے بہت ضروری ہو گیا، واجب فرض ہو گیا، اب بیمار بھی ہے، مر بھی رہے ہیں تو روزہ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو فرض واجب نہیں بتایا جا رہا ہے، اپنے آخرت کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ 9 نہ ہو سکے تو 8 دن کا رکھیں، 8 نہ ہو سکے 7 رکھیں، 6 رکھیں، 5 4 3 2 1۔ جتنی طاقت ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا مٹھاس میں اضافہ ہوگا، جتنے زیادہ رکھ سکو گے اتنی روحانیت میں فائدہ ہوگا، اتنی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، اللہ کی رضا، محبت ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے جتنے رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر۔ یوم عرفہ کی تحقیق کیجئے، ذرا پوچھئے لوگوں کو کب ہوتا ہے یوم عرفہ، حاجیوں کو پوچھئے، جس دن حجاج میدان عرفہ پہنچ جاتے ہیں اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ذرا اس کی تحقیق کریں، کتابیں پڑھیں، جاننے والوں کو پوچھیں، جستجو کریں تو سبق یاد رہتا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، چاند دیکھنے کا پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام، اور اب تیسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جن لوگوں کی طرف سے قربانی ہے، جن مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کی طرف سے قربانی کرنا طے ہے، قربانی میں حصہ ہے، قربانی کر رہے ہیں، نیت ہے، گرچہ ابھی ان کا جانور 1 تاریخ کو طے نہیں ہوا، حصہ کہیں ملا نہیں ملا، لیکن نیت تو ہے کہ امسال مجھے قربانی کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک، چاند دیکھنے سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک، یعنی 1 تاریخ سے لے کر جانور کی قربانی ہونے تک، جانور کی قربانی ہونے تک کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری قربانی 10 کو ہو، 11 کو ہو، 12 کو ہو، 3 دن قربانی کے ہے، عید کے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے آپ عید کے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اور کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی سہولت کی وجہ سے عید کے تیسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوگا تب تک تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے، چاند کو دیکھنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ہمیں حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حاجی کی طرح رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ حاجی کیسے رہتے ہیں؟ حاجی جب احرام اوڑھ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں،
احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بال کا کاٹنا، ناخون کا نکلوانا، کٹوا دینا منع ہے کہ اب احرام کھلنے تک آپ نہ بال کاٹیں نہ ناخون نکالیں۔ تو یہ عمل ہم کو یہاں رہ کے کرنا ہے، گرچہ ہم حج پہ نہیں گئے ہیں، لیکن قربانی اگر ہماری ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم چاند کے دیکھنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخون نہ کاٹے۔ بہتر ہے، یہاں بھی بہتر ہے، فرض نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ جب ہمیں یہ 10، 11، 12 دن بال اور ناخون کاٹنے نہیں ہے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ چاند کے نظر آنے سے پہلے ہم ان چیزوں کو پورا کر لیں۔ جی اگر ہم نے غفلت کی اور ناخون ہمارے عجیب و غریب جانوروں کی طرح ہو گئے، چاند بھی نظر آ گیا، اب خیال آ رہا کہ اب تو چاند کو 2 دن ہو گئے اور میرے ناخون تو بالکل جانوروں کی طرح بڑے نظر آ رہے ہیں، اب مجھے مزید 11 دن انتظار کرنا ہے، یہ 11 دنوں میں ناخون سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اب میں کیا یہ ناخون رکھوں کہ نکالوں؟ نکال دینا چاہیے، جی نکال دینا چاہیے جب بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ 28 تاریخ کو 29 تاریخ کو اہتمام کریں گے کہ چلو اب 1 تاریخ سے ناخون اور بال کٹوانے نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے تمام چیزوں کا جائزہ لے لیتے ہیں اور وقت سے پہلے نکال دیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے آگے چل کے یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ جن بالوں کا نکالنا ضروری ہے، 40 دن سے زیادہ کی مدت ہو جاتی ہے تو انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اب مجبوری ایسی کہ مسئلہ مولوی صاحب نے بتا دیا قربانی ہے تو بال نہ نکالیں، اور ادھر مدت زیادہ ہو رہی ہے تو گنہگار کیوں ہوں گے؟ ایسی صورت میں نکال لینا چاہیے، لیکن اللہ کے بندوں بندیوں غفلت میں نہیں جینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اہتمام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہمیں 28، 29 تاریخ کو کر لینی چاہیے تاکہ ایک مستحب عمل ہم اطمینان سے کر سکیں۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح سے۔ اللہ اکبر۔ اب چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے اس کو سمجھیں۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ تکبیرات تشریق ابھی سے یاد کرنی شروع کرنی ہے۔ کیا یاد کرنی ہے؟ تکبیرات تشریق، اور ان کو ان دنوں میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تکبیرات تشریق کو ہم سب کو یاد کرنا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے اکثروں کو یاد ہو اور ممکن ہے اکثروں کو یاد نہ ہو۔ چونکہ اس کی ضرورت بار بار پڑتی نہیں ہے تو انسان یاد رکھتا نہیں ہے، تو یہ عاجز ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہے، آپ دل دل میں اس کو دہرائیں۔ تکبیر تشریق یاد کرنا ہے، دل دل میں بالکل چپکے سے دہراتے رہیں، چیک کر لیں کہ کیا ہمیں یاد ہے یا کہیں کمزوری ہے، کچی ہے، یا کہیں میری غلطی تو نہیں آ رہی ہے، تاکہ پھر میں بھی وقت سے پہلے اس کو درست طریقے سے یاد کر سکوں۔ تکبیر تشریق: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یاد کر لینا ہے، رٹ کر پڑھ کر اچھی طریقے سے اسے یاد کرنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، اور جب یاد ہو جائے تو پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ جب چاند کی 9 تاریخ ہوگی، جب چاند کی 9 تاریخ ہوگی تو 9 تاریخ کی فجر سے، کب سے پڑھنا ہے اس کو یاد کریں، لکھ لیں۔ خواتین اس کو لکھ لیں دل میں، دماغ میں، کاغذ پر، یادداشت کے ڈائری میں، تاکہ اپنے گھر میں، محلے میں، علاقے میں، مستورات میں جا کر وقت سے پہلے اس سبق کو پڑھایا جا سکے، بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے اور خواتین کو آمادہ کیا جا سکے۔ تو کب سے پڑھنا ہے اس کو؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کرنا ہے، 9 تاریخ کے فجر سے پڑھنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ 13 تاریخ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چوتھی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے تکبیرات تشریق۔ کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتائی گئی ہے۔ یاد ہونے کے بعد کب سے پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجۃ الحرام کے فجر سے 13 کی عصر تک پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام یہی کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سلام پھیر دیا اور تکبیر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر کیا ہے؟ واجب ہے۔ سننا ایک مرتبہ اللہ کی بندیوں، فرض کے بعد جس چیز کا مرتبہ مقام آتا ہے وہ ہے واجب، اور ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے، واجب واجب، اور سب کے لیے پڑھنا واجب ہے، سب کے لیے، چاہے اکیلے نماز پڑھے مرد، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ مردوں کے لیے ہیں۔ اور عورتیں جب بھی اپنی فرض نماز پڑھیں، چاہے جنگل میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، قضا پڑھیں، ادا پڑھیں، فرض کے بعد جب سلام پھیرے گی تو مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں دھیمی آواز سے، آہستہ آہستہ۔ مرد بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اور عورتوں کا دھیمی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، چھوڑنے پر ترک واجب کا گناہ نامہ اعمال میں آتا ہے۔ واجب ایسی چیز ہے جس کو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، چھوڑنے پر اس کا قرضہ ہمارے سر پر موت تک باقی رہتا ہے۔ تو اس کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ چھوڑیں گے تو واجب کے چھوڑنے کا گناہ آئے گا۔ مرد اگر آہستہ بھی پڑھیں گے تب بھی ان کا واجب چھوٹ جائے گا، ان کو تو بلند آواز ہی سے پڑھنا ہے۔ یہ ہوئے 4 چیزیں جو ہمیں ابھی 9-10 دن کے بعد مستقل کرنی ہے، اور اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ قبل از وقت یہ مجلس ہوئی جس میں مذاکرے کے لیے وقت بھی ملا، تیاری کے لیے بھی وقت مل رہا ہے،
انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ کریں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب تھوڑا آگے چلیں۔ پانچویں چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی کا کرنا۔ پانچویں چیز ہے قربانی کا ادا کرنا۔ اب یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں آپ کے لیے، پہلے سے آپ کرتے آئے ہیں، اب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کریں رکاوٹوں کو دور فرمائیں، ماحول کو سازگار فرمائیں۔ اس سے متعلق آپ کو یہ کہنا ہے، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، صلاحیت کے باوجود، اسباب کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اچھا ہے، عیدگاہ کے قریب تو عورتیں جاتی ہی نہیں ہیں، لہذا ہم قربانی نہ کریں، ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ہم کو کہاں عیدگاہ جانا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ ہماری ناراضگی مول لے گا۔ گویا اب ہم کو اپنا حساب لگانا ہے، بچنے کی کوشش نہیں کرنی ہے جان بوجھ کر، بلکہ قربانی کے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دو پہلو ہے، آپ بیانات میں بھی سنیں گے، اکثر علماء کہتے ملتے ہیں زبردستی نہ کریں، جان بوجھ کے نہ کریں، اور ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں۔ ان کا اپنی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ان کو حق ہے وہ بات بتائیں، مسئلہ بتائیں۔ یہ فقیر جو بتانا چاہ رہا ہے اس کو کھلے من سے عمل کے نیت سے سنیں، بات سمجھ میں آئے تو بہتر ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اللہ کی مرضی، اس میں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اکثر تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے سماج میں قربانی کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور بہت سارے احباب کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہے، صحیح بات کا علم نہیں ہے۔ جو بات معلوم ہے اسی انداز سے وہ آگے چل رہے ہیں، جس بات کا پتہ ہے اسی کو لے کر اپنے انداز میں چل رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کے معاملے میں یہ بات وقت سے پہلے سمجھانی، بتانی، واضح کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قربانی ہر اس فرد پر واجب ہے، قربانی ہر اس مرد پر واجب ہے، قربانی ہر اس عورت پر واجب ہے جس کے پاس اپنے ضرورت اصلیہ سے زائد، ضرورت اصلیہ یعنی اوریجنل ضرورت، ڈیلی ضرورت، روزمرہ کی ضرورت سے زائد، ایکسٹرا اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو، تو اس جوان پر، مرد پر، عورت پر، فرد پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، آپ جہاں تک بات سن رہے ہیں
اپنے گھر کی جتنی چیزیں ہیں سب کو دیکھے کہ اس میں اصل ضرورت کی چیزیں کتنی ہیں اور ایکسٹرا چیزیں کتنی ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں کتنی ہیں، اور ان کو کاؤنٹ کیجئے، اکاؤنٹ کیجئے، جمع کیجئے، اس کا حساب کیجئے۔ اگر ان سب کا حساب 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، اب عورتوں سے زیادہ کون بہتر جانتا ہوگا کہ آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے چاندی کا؟ ہم کو تو پتہ نہیں، زندگی میں نہ کبھی خریدی ہے، نہ دکان گئے ہیں، نہ معلوم کیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید 22,000 روپیے، 25,000، 27,000، 30,000 کے آس پاس قیمت بنتی ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ اندازاً تقریباً 27.5 سے 30 کے درمیان بنتی ہوگی۔ اب اگر مان لو کہ 30,000 بنتی ہے تو ہم کو حساب لگانا ہے کہ ہمارے گھروں کا جو سامان ہے، جو اوریجنل ضرورت سے زائد ہے، ایکسٹرا ہے، وہ استعمال میں آتا ہی نہیں ہے، ان سب کو اگر ہم حساب میں جوڑیں گے اور وہ رقم ہماری 30,000 کے آس پاس بنے گی تو ہمیں قربانی کرنی پڑے گی۔ اب گھر کی زائد چیزیں بھی عورتوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مردوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ صبح جاتا ہے، شام آ کے سو جاتا ہے، اٹھ کے صبح نکل جاتا ہے، گھریلو چیزوں کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ خود آپ کے شادی میں آئے ہوئے برتنوں میں سے کتنے برتن 25 سال بعد بھی استعمال میں نہیں آتے ہیں۔ ایک رواج ہے تو لوگ دیتے ہیں، نہیں جہیز دینا پڑے گا۔ کون بولا؟ اللہ کو معلوم۔ دینے میں وہ ہنڈوں کا پورا سیٹ دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، دیگچیوں کا پورا سیٹ، بھگونوں کا پورا سیٹ، اکیلا تو کچھ چلتا نہیں اس دور میں، پورے سیٹ لا کر کے آپ نے پورا ایک گھر گودام کی طرح بھر لیا۔ اب جو پیتل کے ہنڈے آپ کے جہیز میں آئے ہیں، وہ تانبے کے جو برتن آپ کے جہیز میں آئے ہیں، یا آپ خرید کے شوق سے لا کے رکھے ہوئے ہیں، یا اسٹیل ہی کے سمجھ لیجئے، اب تو ہر گھر میں ماشاءاللہ پلمبنگ ہوتی ہے، بٹن دباؤ تو کچن میں پانی آ جاتا ہے، ٹوائلٹ میں پہنچ جاتا ہے، حمام میں پہنچ جاتا ہے، کہیں بھی ہنڈوں کی ضرورت الا ماشاءاللہ شہروں میں نہیں پڑتی ہے۔ دیہاتوں کی بات دیہات والے جانے، کتنے لوگ لاتے ہیں ہنڈوں سے پانی، کہاں لاتے ہیں، کہاں بھرتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں، استعمال ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب ہر جگہ جہاں ہاتھ دھونا ہے وہاں نل حاضر ہے، واش بیسن لگے ہوئے ہیں، تو اب اتنی ضرورت ان کی پڑتی نہیں ہے۔ تو خود بوڑھی ساس کے جہیز کے سامان آدھے سے زیادہ لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے 3 بیٹوں کی شادیاں کی، 3 بہویں آئیں، تو تینوں کے جہیز میں اور ہنڈے بھانڈے آتے گئے، کڑھائی بھی آئی ماشاءاللہ، اور ایک بھی مچھلی اس میں تلی نہیں آپ نے آج تک رکھی ہوئی ہے، تو وہ ضرورت میں نہیں پکڑیں گے، اس کو ضرورت سے زائد ہو گئی وہ۔ اب اللہ کی بندیوں، یہ سارا سامان جو ضرورت سے زائد ہے، اس کو حساب میں پکڑنا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح سے مالدار گھرانوں میں لاڈلے بچوں کو کھیلنے کے لیے خوب سا کھلونا لا کے رکھتے ہیں، اور کہاں رکھتے ہیں؟ شوکیز میں سجایا ہوا ہوتا ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ بھی بچہ اس سے کھیلتا نہیں ہے، بلکہ دور سے اس کا دیدار کر کے دل خوش کر لیتا ہے۔ تو اب وہ گاڑیاں ضرورت کی ہے یا ضرورت سے زائد ہے؟ جس کا استعمال 6 مہینے نہیں ہوتا ہے، اس کو ضرورت کیسے سمجھیں گے؟ وہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ آپ نے گھر میں فرنیچر لگایا ہوا ہے، جی کہاں لگایا ہوا ہے؟ وہ ایکسٹرا ایک ہال بنایا ہے مہمانوں کے لیے، تو ہال کا نام ہی ایکسٹرا ہال ہے، تو اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایکسٹرا ہے، ضرورت کی نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ اگر مہمان آئیں تو، اور نہیں آئیں تو وہ سب زائد ہو گئی۔ اچھا، مہمان آ بھی گئے
تو ان کے لیے ایک صوفہ کافی تھا، آپ نے 10 صوفے لا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، پڑے ہوئے سال بھر، تو وہ سارا فرنیچر اور وہ سارے صوفے کائے میں شمار ہوں گے؟ ضرورت سے زائد۔ آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے، ایک موبائل میں 2 سم پڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ کا کام چل رہا ہے، پھر بھی آپ نے اور ایک موبائل لے لیا ہے اور اس کو استعمال میں کبھی کبھار لاتے ہیں، تو وہ ضرورت کا ہے یا ضرورت سے زائد ہے؟ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں۔ ضرورت اگر ایک موبائل سے پوری ہوتی ہے تو دوسرا موبائل ضرورت سے زائد ہو گیا۔ گھر کے 4 فریج کی ضرورت نہیں ہے، 2 سے کام چلتا ہے تو 2 ضرورت سے زائد ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ ساری ضرورت سے زائد چیزیں ہم کاؤنٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ تو 2-5 لاکھ کی ہو جائیں گے الحمدللہ آسانی سے، ہزاروں کی تو بات ہی نہیں۔ آج کے دور میں ہزاروں میں آتا کیا ہے؟ ایک صوفہ مشکل سے آئے گا، ایک موبائل لے لیں گے تو 30,000 تک آ جائے گا۔ تو اگر ایمانداری سے اس انداز سے ہم حساب لگائیں گے تو کیا ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی؟ اور اگر ہو جاتی ہے اور پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ واجب قیامت تک ہمارے سر پہ باقی رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی الگ سے اللہ معاف فرمائیں۔ اب یہ تو ضرورت سے زائد چیزوں کا معاملہ ہو گیا اللہ کی بندیوں۔ اب آپ نے تو ماشاءاللہ سونا بھی خریدا ہے، چاندی بھی خریدی ہے، انگوٹھی پہ انگوٹھی بنائے جا رہے ہیں، جی گل سر پر گل سر بنائے جا رہے ہیں، اتنا سر بنا دیا کہ وہ سڑ گیا، پتہ بھی نہیں ہے کتنے گل سر بنے ہوئے۔ بیٹی آج پیدا ہوئی اور اس کا گل سر بھی تیار ہو رہا، شادی میں کام آئے گا، تو اس پر تو ہر سال زکوٰۃ بھی آئے گی اور قربانی بھی آئے گا اگر آپ کا گل سر 30 سے اوپر کا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا استعمال ہے اس کا؟ بیٹی جوان ہوگی، 25 سال بعد شادی ہوگی تب کام میں آئے گی، تب تک اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور اس کی وجہ سے قربانی بھی گھر والوں پر آ رہی ہے۔ تو بچنے کی شکل نہ بنائے جان بوجھ کر کے، لیکن اگرچہ مگرچہ چنانچہ ہاں وغیرہ نہیں، بچنا چاہیں گے تو پھر آپ کی مرضی، کرنا چاہیں گے تو پھر فائدہ ہوگا یہاں بھی اور وہاں بھی۔ واجب خامخواہ ہمارے سر پہ باقی نہیں رہے گا اللہ کی بندیوں۔ واجب کا مسئلہ ذرا سخت ہے، ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ واجب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اب تک آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور آپ نے قربانی نہیں دی، اب مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ارے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پچھلے 5 سالوں سے میرے اوپر قربانی آ رہی ہے اور میں نے دی نہیں، انہوں جی بھی کیا نہیں بولے تو میں نے بھی کیا نہیں بولی، قربانی رہ گئی۔ اب 5 سال کے واجب کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب ادا کرنے پہ ہی ادا ہوگا ورنہ قیامت تک گردن پہ لٹکتا رہے گا۔ اب آپ بولیں گے وہ تو بقرعید ہو گئی، کھا پی لیے، ہضم ہو گئی، اب کیسے دیں گے؟ تو علماء ہیں موجود ماشاءاللہ، بڑا شہر ہیں، بڑے مدارس ہیں، بڑے مکاتب ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھیجیں، مردوں کو، اور پوچھیں کہ 5 سال کا قرضہ اور اللہ کا قرضہ باقی ہے، وہ کسی اور کا نہیں، اب اس کو ادا کرنا ہے، تو وہ آپ کو شکل بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس واجب سے آپ کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی کی وجوب کی شکلیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں 8 6 حصے قربانی کے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس انداز سے اب تیاری کیجئے، ماشاءاللہ ہے، وقت بھی ہے ابھی ہمارے پاس، 20-22 دن کا وقت ہے ہمارے پاس جس میں ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ اب قربانی سے متعلق تیسری چیز جو سمجھنا ہے اس کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کرتے بھی ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں اکثر مالدار گھروں میں، چھی نہیں گھر میں کیا لائیں گے، نہیں وہ قریشی کے پاس باندھو،
بڑے میں کیا حصہ لیں گے، ہم تو کروڑ پتی ہے اور ہم تو وی آئی پی ہے اور وی آئی پی ہے، فل پروفیشنل ہے، ہم بکرا کریں گے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بکرا کریں، لیکن کتنے کریں گے؟ ایک بکرا قربانی میں ذبح کر کے گھر کے 12 لوگ سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ مرد عورتیں سمجھدار لوگ بیٹھیں، ایک ایک پائی کا حساب کریں، پھر پتہ چلے گا بہو کے گلے میں 1 لاکھ کی چیز ہے، اس پر قربانی ہے، بیٹے کے اکاؤنٹ میں 50-60 ہزار پڑے ہیں، اس پر بھی شاید قربانی آتی ہے، گھر کا زائد سامان اتنا ہے، ساس پر بھی آتی ہے، سسرا تو ماشاءاللہ پگار لیتا دیتا ہے، اس پر بھی آتی ہے، خواہ بچ کر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب گھر میں 12 میں 8 لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور اگر آپ کو بڑے جانور سے گھن آتی ہے تو آپ کو 8 بکرے الگ الگ قربان ایک ایک کے نام سے کرنا واجب ہے۔ ایک بکرا ذبح کر کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سارے خاندان کی بلا ٹلی، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ذہن سے نکال دو۔ اکثر گھرانوں میں یہی ہو رہا ہے۔ جی مولانا ہم نے دیے نا قربانی، ماشاءاللہ کتنے دیے؟ نہیں، ایک بکرا لائے تھے، کائے کے لیے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری بھی قربانی ہے، یہاں معاملہ اللہ کا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، ہم غریب تھے، نہیں قرضہ تھا، بہت تھا نہیں تھا، اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دھوکہ اللہ کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے قوم کو بتانے کے لیے ایک بکرا نہیں چلے گا، جتنوں پر قربانی ہے اتنوں کے طرف سے بکرا کرنا ہے تو ایک ایک بکرا، اور اگر آسانی سے نپٹا دینا ہے تو بڑے جانور میں ایک ایک حصہ ماشاءاللہ ہو جاتی ہے۔ ہر گھر میں ایک جانور تو ہونا ہی چاہیے، 7 حصے کیا مشکل ہے جی، اور ایک آدھا پھر بچ جائے تو اس کے لیے بہت راستے ہیں جی، لیکن طے کریں کہ ہم اپنے گھر جا کر اپنے گھر کے مردوں سے مشورہ کریں گے اور ضرور ایک جانور کی تشکیل کریں گے۔ شادی میں فضول خرچی جائز، قربانی میں اگر تھوڑے دن کے لیے 1000 روپے، نہیں قرض لے کے قربانی نہیں ہوتی، ایسا تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ بہت مقروض ہے آپ تو جان بوجھ کے قرضہ مت لو، لیکن آپ کے لاکھوں روپے 8 دن بعد آنے والے ہیں، آپ کریں میں کیا کروں، پیسے تو آنے والے ہیں، لاکھوں آئیں گے، لیکن عید کے دن گزر جانے کے بعد آئیں گے، تو آپ لے لو نا۔ بیٹی کی شادی کے لیے لے سکتے ہیں جبکہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر قربانی کے لیے کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ انتہائی غریب آدمی کے لیے مسئلہ ہے، قرضے میں ہے نا، زبردستی قرضہ کر کے نہ کرو، لیکن کھاتا پیتا آدمی ہے، جوتوں کے لیے ادھار لیتا ہے، کپڑوں کے لیے ادھار لیتا ہے، فضول خرچی کے لیے ادھار لیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ 8 دن بعد دے دیں گے، مہینہ بھر بعد آئیں گے دے دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے۔ کس سے بڑھ کر؟ قربانی سے بڑھ کر، نحر سے بڑھ کر، خون بہانے سے بڑھ کر۔ تو اس طرح سے مینٹلیٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت دن ہو گئے رسمی باتیں سن کر نہیں، لیکن مگرچہ آگے نکل گئے۔ اب ایک بکرا، گھر میں 8 لوگ اور 8 کی 12 اولادیں، 25 لوگوں میں ایک بکرا کیا تقسیم کریں گا انسان؟ ارے بولو نا، کریں گے؟ وہ آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں ابھی اس کو فریج میں ڈال کے رکھو، بال بچے آئے ہوئے ہیں، ناتے نواسے بھی آئے ہوئے ہیں، عید پر 8 دن رہیں گے، تو ایک بکرا تو آسانی سے ہضم ہو جائے گا۔ پڑوسی بیچارہ منہ تکتا رہتا ہے، ایک بوٹی آئے گی، ایک ہڈی تو آئیں گی، لیکن سیٹھ صاحب کے بکرے کی بوٹی باہر نہیں نکلتی، تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ اپنے کھانے کے لیے تھوڑی ہے جی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، غریبوں کو کھلانے کے لیے، لٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بکروں میں جو اتنی پریشانیاں ہیں، اس لیے ہم اس چکر میں نہ پڑیں، اطمینان سے مشورہ کریں، پلاننگ کریں، بڑے جانور کی تشکیل کریں، اور پھر اپنے پورے حصے کوشش کریں اپنے جانور میں رکھیں۔
وقت سے پہلے جانور خریدیں. کیا کریں؟ عورتیں کہیں کہ انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے، ہم جنگل نہیں گئے آج تک، ہم نے گوبر نہیں اٹھایا آج تک، لیکن یہ جانور اللہ کے نام پہ لایا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، اس کو ہم نہلائیں گے، ہم دھلائیں گے، ہم کھلائیں گے، اتنا کھلائیں گے کہ یہ فربا ہو جائے، موٹا ہو جائے، اور اتنی خدمت کریں گے اس جانور کی کہ یہ ہم سے مانوس ہو جائے. سبحان اللہ. پھر قربانی کا مزہ ہے، مانوس ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دوست ہو جائے ہمارا، اس کو ہم سے محبت ہو جائے، اور ہم کو اس سے اصول دنیا کا کوئی بھی جانور آپ گھر میں لائیں، نظروں کے سامنے پالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، تو یقینی طور پہ اس کو بھی آپ سے انسیت ہوگی اور آپ کو بھی اس سے محبت ہوگی. یہ تو جانور، کتا بلی بھی اگر ہے تو لوگوں کو محبت ہوتی ہے. کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ بچیوں نے کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ ہمارے جنگل کا پلا ہوا کتا مر گیا، کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ ساتھ رہ کے محبت ہو گئی تھی. پلا ہوا طوطا مر گیا تو کئی دن گھر کے بڑے لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. صدمہ ہوتا ہے. صدمہ کب ہوتا ہے؟ محبت کے بعد ہوتا ہے. جس چیز سے محبت نہیں ہے رگڑ دو ہزاروں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قربانی کے جانور میں انس ضروری ہے، محبت ضروری ہے. اس لیے سیٹانی امیاں جتنی ہیں، حجانی مائیں جتنی ہیں، وہ چھیں نہ کریں زیادہ، بلکہ طے کریں ہم خدمت کریں گے، ہم نہلائیں گے، اپنے نظروں کے سامنے پالیں گے. جنگل میں ہے تب بھی دن میں 1 مرتبہ جائیں گے، 2 گھنٹے بیٹھیں گے، اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے، پلائیں گے، کیونکہ اس کو میرے اللہ کے نام پہ دینا ہے، میرے اللہ کے نام پہ دینا ہے. شادی میں داماد کے گھر جانے والے تحفے کی رات بھر بیٹھ کے پیکنگ کرتی ہے، سجاتی ہے، خوبصورت بناتی ہے. یہ تو اللہ کے گھر جانے والا ہے، وہ سمدھی کے گھر جانے والا ہے. کتنا فرق ہے اللہ کی بندیوں. تو ذرا اس ماحول کو ہمیں بدلنا ہے، اپنے آپ سے بدلنا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ اللہ جانے، ہمیں کیا، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ان کی بلا سے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. تو پھر اگلی بات یہ سمجھیں، کوشش یہ کریں کہ بڑے جانور میں ہم اطمینان سے اپنے گھر والوں کے حصے دیں گے اور اس جانور کی خدمت کریں گے، خود پالیں گے، خود پوسیں گے، خود رکھیں گے، خود خدمت کریں گے، تاکہ پھر گھر والوں کے حصے میں بھی معقول آئے گا اور غریبوں کا حصہ بھی ان تک پہنچے گا، وہ محروم نہیں رہیں گے. تو سب سے پہلی بات، ایک پر کافی نہیں ہوگا، جتنوں کی طرف سے ہے سب کی طرف سے کرنا پڑے گا. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے ہم سے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ گھر میں 6 لوگوں پہ قربانی واجب ہے، تو 2010 میں ایک کی قربانی، 2011 میں دوسرے کی، 13 میں تیسرے کی، 14 میں چوتھے کی، 2015 میں 5ویں کی. اس طرح سے نہیں چلتا. جب واجب ہے تو ہر سال سب کی طرف سے کرنا ضروری ہے. اکثر لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں حضرت اب کیا کروں؟ جو کرنا ہے کرو. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بولے وہ اب ہمارے گھر کے سارے حصے ہو گئے، بولے سب کی طرف سے قربانی دے دیا، بولے میں نے اس سال کس کی طرف سے کروں؟ کتنا بے تکا سوال ہے، سوال ہی نہیں ہے. لا علمی ہے، کم علمی ہے، بے خبری ہے، جہالت ہے. کس کے طرف سے نہیں کروں؟ جس پر واجب ہے اس کی طرف سے کر، ہر سال کر، کرنا ہی پڑے گی. اگر نہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف سے بھی کیا، امی ابا مرحوم دادا دادی سب ہو گئے، اب کس کی طرف سے کروں؟ نہیں، جس سال تو نے دادا دادی کی طرف سے کیا اور تیرے اوپر واجب تھی، تب بھی تیرا واجب ابھی باقی ہے، تجھے اتنے سالوں کا واجب دینا پڑے گا. اس لیے اس کے چکر میں پہلے نہیں جانا چاہیے، پہلے واجب نکالنا چاہیے پورے گھر کے، کہ واجب کس کس پر ہے ان کو نکالیں، ان کا حصہ رکھیں. پھر نمبر 2 پر دادا جان سے بہت محبت تھی،
دادا جان کے احسان ہیں، ان کی پراپرٹی باپ کے نام آئی اور باپ کی پراپرٹی میں کھا رہا ہوں، تو میرا کرتوے ہے، میرا فریضہ ہے کہ چلو میں کبھی کبھی دادا کے نام کی بھی قربانی دوں۔ تو واجب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر دادا کا رکھیے، دادی کا رکھیے، حق ہے ہمارے اوپر، امی جان کی طرف سے رکھیے، ماں تو ہے لیکن واجب نہیں اس پر کہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں، میں آج دنیا میں ہوں تو میری ماں کا طفیل ہے، تو میں اپنی طرف سے اللہ نے دیا ہوا ہے تو ماں کا بھی رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، رکھیں اور نہ رکھیں تو اللہ پکڑنے والا نہیں ہے، نہ رکھیں تو حساب ہوگا نہیں، رکھیں گے تو نور علی نور، حق ہے ہمارا کہ ماں باپ کی طرف سے دیں ہم۔ لیکن اللہ کے رسول کا رکھ کر ہم جو اپنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، یہ مسئلے کے خلاف عمل کرتے ہیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے احسانات ہے، اتنے احسانات ہے، اتنے احسانات ہے، خدا کی قسم کچھ بھی کر لیں ہم ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم اپنے واجب حصوں کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ رکھ لیں۔ دیندار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، وہ اپنے واجب حصوں کے بعد دیکھتے ہیں کتنی گنجائش ہے اور 4 کی گنجائش ہے تو اللہ کے رسول کی طرف سے بھی رکھتے ہیں، امی جان حضرت عائشہ کی طرف سے بھی رکھتے ہیں، بی بی فاطمہ کے نام کا بھی رکھتے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ایک حصہ رکھتے ہیں کہ انہی کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ اگر یہ قربانی نہ دیتے، بلال، خباب، خبیب، یاسر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ طاقت ہے تو ان صحابہ کے نام سے بھی دیا جاتا ہے۔ اگر طاقت ہے آپ میں، اپنے استاد محترم کے نام کا رکھیں، شیخ کے نام کا رکھیں، سلسلے کے شیوخ کے نام پہ رکھیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن طاقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں جو ہو رہا ہے کہ ان کا رکھ کے اپنا چھوڑا جاتا ہے، یہ قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا۔ اچھی طرح سمجھو اللہ کی بندیوں، اور ان باتوں کا مذاکرہ کرو گھر جا کر کے۔ اپنے واجب کے ساتھ ساتھ پھر چاہے جس کا رکھیں گنجائش ہے، اور کس کس کا رکھ سکتے ہیں، ایک ہلکی سی فہرست میں نے آپ کو دے دی ہے۔ ان کے علاوہ بھی ہے جن کا رکھا جاتا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ آپ سے زیادہ مردوں سے کہنے کی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی کہی جاتی ہے اور وہاں بھی کوشش کریں گے کہ جانور کے خریدی میں ریاکاری سے بچیں، پرہیزگاری کو مقدم رکھیں۔ ایک صحت مند بکرا اگر مارکیٹ میں 20,000 میں ملتا ہے تو خواہ 1,20,000 کا نہ خریدے، دکھلاوے کے واسطے نہیں۔ وہ حجانی ماں کو دیکھو، ایسا تگڑا بکرا منگایا ہے اس نے، فائدہ کیا ہوا؟ بھئی قربانی کا جتنا ثواب ملنا ہے وہ تو 20,000 میں بھی ملے گا آپ کو۔ آپ نے 1,20,000 کا لیا اور گلی میں گھما رہے ہیں، سب کو بول رہے ہیں 1,00,000 کا ہے، 1,25,000 کا ہے، تو دکھلاوا تو ہو گیا، ریاکاری تو ہو گئی، عبادت کی روح تو نکل گئی۔ اسی طرح بڑے جانور میں بھی دکھلاوا نہ کریں۔ اگر اللہ نے قسمت سے اچھا جانور دے دیا آپ کو تو آپ کا ہے، آپ کے گھر میں رکھیں۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں جذباتی اپنے گھر میں رکھنے کو تو تیار نہیں، اس کو اپنے واٹس ایپ پر رکھتے ہیں، اپنے فیس بک پر رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی فتنے کی بات ہے، انتہائی فتنے کی، انتہائی جہالت کی بات ہے، ماحول خراب کرنے والی بات ہے۔ تو گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ
کہ وہ اپنے نوجوان بچے بچیوں پہ کنٹرول رکھیں، ان کی ذہن سازی کریں کہ ان چیزوں کے اسٹیٹس نہ رکھیں، ان چیزوں کو فیس بک پر نہ ڈالیں کہ ہم نے فلاں جانور خریدا ہے اور وہ ایسا تگڑا ہے، ہو سکتا ہے اس تگڑے کے قربانی سے پہلے کہیں تمہاری قربانی نہ ہو جائے۔ یہ بات تو آبیل مار مجھے والی ہے، اپنے ہاتھ سے مصیبت کو بلا رہے ہیں آپ۔ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اللہ کے لیے لیا ہے تو کروڑوں لوگوں کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا کیوں لیا آپ نے؟ ریاکاری ہو گئی تو عبادت کی روح نکل جائے گی۔ حالات سازگار سے ناسازگار ہو گئے اللہ کی بندوں بندیوں، اس لیے اس چیز سے مکمل پرہیز کرنا ہے اور کروانا ہے۔ خدا کے لیے کوئی چیز سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، دکھلاوے سے ریاکاری سے بچیں، اور اپنی ذات سے کوئی فتنہ نہ ہو اس کی پوری کوشش کریں، اور اپنے گھر میں خواتین کرائیں، نگرانی کریں اس کی۔ جب جانور آپ خود اپنے گھر میں رکھیں گی، پالیں گی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت ذرا پردے کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھیں، اس کو حاضر رہے۔ قربانی کس کی ہو رہی ہے؟ عبداللہ میاں کے گھر کی۔ کہاں ہو رہی ہے؟ 10 کلومیٹر دور جنگل میں ہو رہی ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ جناب قریشی صاحب کو پتہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اس طرح سے نہیں، گھر کا آنگن اگر ہے اللہ نے دیا ہوا تو احتیاط کے ساتھ اللہ کے مدد کے ذریعے وہاں کریں، اور جس کا حصہ ہے وہ خواتین پردے کے ساتھ دیکھے اس کو۔ کیوں؟ محبت ہو گئی تھی نا آپ کی، تو جیسے ہی اس کے گلے پہ چھری پھرے گی اور اس کے حلق سے خر کی آواز نکلے گی، آپ کا دل ٹوٹے گا، دل میں ایک میٹھا درد ہوگا، ہے بہت محبت تھی مجھے اس سے، لیکن اللہ کی محبت اس پہ غالب ہے، اس لیے قربان۔ وہ جو کیفیت ہوگی میری ماں، میری بہنوں، وہ جو کیفیت ہوگی وہی قربانی کے قبولیت کی علامت ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ نہیں پتہ ہمیں۔ اور اگر ہمت ہے، محرم مرد کو ساتھ لے کے اپنا بکرا خود ذبح کر سکتی ہے۔ یہ مسائل ہم نے بتایا ہی نہیں عورتوں کو۔ عورتیں پریشان ہیں کہ عورت گھر کے کھانے کے لیے مرغی ذبح کر سکتی ہے، یہی نہیں معلوم ان کو۔ ارے اللہ کے بندے، تیرا داماد آ گیا، انو جی آفس کو ہے، جلدی سے مرغی گھر میں پلی ہوئی ذبح کرنا ہے، آپ خود پنجرے سے نکالیں، پانی پلائیں، اللہ کے نام لے کر کے اس کو ذبح کریں، پکائیں، کھلائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب جائز ہے، سب کی اجازت ہے۔ لیکن عورتوں کو پتہ نہیں ہے آج تک بھی، 99% عورتوں کو پتہ نہیں ہے کیا وہ خود ذبح کر سکتی ہے، کیا اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب بولیں گے نہیں تو پتہ کہاں سے چلیں گا؟ ہم بلاتے ہیں بیچاریوں کو اتنے سخت دھوپ میں، چیخ چلا کر کے ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں، روانہ کر دیتے ہیں۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں موقع موقع سے ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ تو ایک عورت اپنے گھر کے کھانے کی مرغی ذبح کر سکتی ہے، اور وہی بیچاری اپنے گھر کا بکرا بھی ذبح کر سکتی ہے۔ کریں، بلکہ اچھا ہے کبھی ہمت کریں، ذبح کریں، سلہ مارنا بولتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد دے دیں شوہر کے ہاتھ میں۔ جی شوہر دے دے گا قریشی کے ہاتھ میں، باقی کام وہ پورا کرے گا۔ لیکن ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم کو تو بس نہانا ہے، ڈیکوریشن کرنے ہیں، مہنگے کپڑے پہننے ہیں، تماشے دیکھنے ہیں، اور 2 رکعت شکرانہ پڑھنی ہے۔ ان کو بولیں اللہ کی بندیو تمہارے لیے نمازی نہیں ہے، تم کھاؤ پکاؤ کھلاؤ۔ جی عید کی نماز ہے کیا؟ وہ ضرور پڑھیں گی، وہ جمعہ کی ہے تو چھوڑو آج بہت کام تھا، فجر کی نہیں دیکھیں گے، ظہر کی اللہ مالک، عید کی نکو پڑھو بولے تو پڑھتے جان بوجھ کے، نہیں آج تو عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز کا ثواب تم کو اس میں ہے، کلیجی میں، گردے میں، پکانے میں، بھننے میں، کھلانے میں، کباب بنانے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے، وہ کرو۔ جی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں
جب تک کریں گے نہیں، کر کے دکھائیں گے نہیں، تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں قوم میں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور قوم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو لطیفے کے طور پہ، ان دنوں آج اس کے گھر میں 5-7 شادیاں ہوئی لگاتار جلدی میں، تو ہم نے ایک جگہ جان بوجھ کر، مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ نہیں شادی آپ پڑھائیں گے، خطبہ آپ پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، نوجوان بچے کب کام میں آئیں گے؟ تو ہم نے ایک جگہ، ہمارا بھانجے کا نکاح ہو رہا تھا، وہ حافظ قرآن تھا، ہم نے اسی کو بولے تم کھڑے ہو جاؤ اور خطبہ نکاح پڑھو۔ تو وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، دولہا خود خطبہ نکاح پڑھ رہا ہے، سمجھدار دیندار لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سب ایسے ہکے بکے ہو گئے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ نوشہ بھی خطبہ نکاح پڑھ سکتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے ہم جی رہے ہیں دینداری کے نام پہ، ہم کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تعجب سے لوگ پوچھ رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے مولانا، نوشہ بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں پڑھ سکتا تو ابھی کیسے پڑھا؟ جی کیوں پڑھائیں اتنے لوگوں کے سامنے، 50 علماء کے سامنے انہیں پڑھا کیسے ہے؟ پڑھا اس کا مطلب پڑھ سکتا ہے۔ تب جا کے ایک مسئلہ لوگوں کو پتہ چلا۔ جب تک ہم کر کے نہیں دکھائیں گے، ان چیزوں کو بتائیں گے نہیں، تب تک۔ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس سے چھوٹے والے کو کھڑے کر دیا ہم نے، بیٹا تم پڑھو خطبہ، اس نے پڑھ لیا، اور لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات ہے؟ یہ چیزیں جو ہے کر کے دکھانا پڑتی ہے۔ ولیمے کا مسئلہ آیا تو خاندان میں کچھ لوگ پوچھنے لگے ماموں جان کس فنکشن ہال میں ولیمہ ہوگا؟ ہم نے کہا اللہ کے گھر میں ہوگا۔ تو تعجب سے پوچھنے والا پوچھتا کیا مسجد میں ولیمہ ہوتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سی دینداری ہے ہمارے پاس؟ کون سا علم ہے ہمارے پاس؟ کون سی جستجو ہے ہمارے پاس؟ کچھ پتہ نہیں ہے ہم کو۔ تو اس کو پتہ چلا عمر کے 30 سالوں میں جا کر کے ولیمہ مسجد میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ فنکشن ہال ہی ضروری ہے۔ تو اتنی سی چیزیں، لیکن ہم نے امت کو بتائی ہی نہیں۔ پیڑھیاں نکل جائے گی، باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے جو باتیں حق ہے، ثابت ہے، اس کو کھولنا چاہیے اور اپنے گھروں سے اس کی شروعات کرانی چاہیے۔ تو بہرحال بات نکلی تھی، تو آپ خود بھی کر سکتی ہیں، کم از کم باپردہ ہو کر کے حاضر تو رہیں وہاں اگر ممکن ہو سکیں۔ اب اس کے ضمن میں اور ایک بات عرض کرتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں جو ہے قربانی کھلانے کے لیے کرتی ہے یا کھانے کے لیے کرتی ہے، وہ اللہ جانے، ہم کو نہیں پتہ۔ لیکن اگر حالات مناسب نہیں ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کو چند سالوں سے، ہر سال کچھ نہ کچھ بگڑتے ہی جا رہے ہیں، تو جان بوجھ کے اپنی جان کو جو غم میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جان بوجھ کے کوشش تو کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ۔ اب مسئلہ کہ نہیں وہ نہیں کاٹ سکتے تو ٹھیک ہے، یہ آپشن ہے تو ٹھیک ہے، آپشن نہیں ہے تو الگ بات۔ اب آپشن در آپشن اس سال اور زیادہ ہنگامہ ہونے والا ہے، شروع بھی ہو چکا ہے میڈیا پر وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، 1000 بار دعا ہے اللہ نہ کریں، وہ زیادہ ہی سختی کریں، یہ نہیں وہ نہیں، تو پھر ہم کہیں گے ہمارے پاس تیسرا آپشن بھی تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ کالا، سفید نہیں تو کالا صحیح۔ ارے بھائی داماد بہت گورا چاہیے، 5 سال ملا ہی نہیں تو سونلے پر اکتفا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ چلو بہت ڈھونڈے ہم نے، دلارا نہیں ملا تو سانولا ہی پسند کر لیا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، تو اگر گورے کا بہت مسئلہ آ گیا تو کالے پہ راضی نہیں سمجھے آپ، تو آپ ہی نہیں سمجھے تو وہ بیچاریاں کیا سمجھیں گی؟ ہم آپ سے صاف صاف کہنا چاہ رہے ہیں، اگر موقع آئے تو بھینس کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ عورتوں میں اگر بھینس کا کوئی تذکرہ کر دے تو عورتیں اپنی انگلیاں توڑ کے بددعائیں دیتی ہے اس کو، اور ہم کو کوئی پرواہ ہی نہیں بددعا کی۔ 1 مہینے تک آپ اعتکاف میں بیٹھ کے ہمارے لیے بددعا کریں، اجازت ہے آپ کو۔ حق بات ہے، کانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حالات ہے،
مد نظر رکھ کر کے آپشن تلاش کرنے چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپشن اگر ہے تو نیچے اترنا چاہیے، ایک سیڑھی نیچے اتریے آپ۔ اب عورتیں کہیں گے چھی 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 چھی، آج کے بیان کی تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ حضرت بھینس کا نام لے لیے۔ بھینس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ توبہ 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 توبہ۔ عورتوں کی نفسیات ایسی ہے کہ بھینس پہ وہ متفقی نہیں ہوتی کبھی، بول کے اگر کریں گے تو، اور دھوکہ دیں گے تو پیٹ بھر کے کھا لیں گی الحمدللہ۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب قریشی برادری ناراض ہو جائے گی۔ کتنے قریشی برادران ہمارے اپنے دوست ہیں، ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں، تو ہم بند کمرے میں پوچھتے ہیں قریشی بھائیوں سے، سچ بتانا، ایمانداری سے آپ ہمیشہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سفید ہی کو چوائس کرتے ہیں کیا؟ نہیں مولانا، پھر سب چلتا ہے۔ اچھا، بکتا کیسے ہیں؟ بس بکتا ہے، قسم کھانی پڑتی ہے، نہیں یہ تو آج ماشاءاللہ اوریجنل ہے، تو اس کو 1 kg کی بجائے 4 kg لے جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، دوسرے دن آ کر کے بولتے ہیں کل والا گوشت اچھا تھا۔ کس کا تھا وہ؟ بھینس کا تھا، وہ ہیلے کا تھا، وہ بھینس کا بچہ تھا۔ لیکن تصور کیا ہے؟ کالا کھا رہے ہیں لیکن سفید کے تصور سے ایک عورت کا جسم نہیں کھجایا، کسی کی آنکھیں لال نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر بول کے اگر آپ سفید کا بھی کھلائیں گے نا، نہیں آج مجبوری تھی اس لیے بھینس کا لایا ہوں، تو اس کو دھونے میں بھی بو آئیں گی، پکانے میں بھی بو آئیں گی، اور کھانے کے بعد سارا جسم اس کا سوجا ہوا لگے گا، رات بھر بیٹھی کھجاتی رہے گی، نہیں تم نے تو آج بھینس کھلا دیے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ نفسیات سے ہے بھائی۔ اگر کھجاتا ہوتا تو کل کھجانا چاہیے تھا جب اوریجنل تم کو کالا کھلایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں شریعت کے باہر کی ہے، اللہ کی بندی، اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو کھانے کا بولا کس نے؟ قربانی میں کھانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، کہاں تذکرہ ہے کھانے کا؟ غریبوں کو کھلاؤ، جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں لوگ، 6 مہینے گوشت نصیب نہیں ہوتا، آپشن کے طور پر اس کو چوائس کرو، حالات کے تحت، جان بوجھ کے نہیں، اور ان کو کھلاؤ۔ خدا کی قسم حالات نہیں بگڑیں گے، قربانی کا ثواب پورا ملے گا، اور وہ جو غریب پیٹ بھر کے کھائے گا ان کی دعاؤں سے ہمارے 1000 سالوں کے مسئلے حل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کھانا آپ کو تھوڑی ہے، اگر نہیں کھانا ہے تو نہیں کھاؤ اللہ کے لیے، لیکن دماغ سے یہ چھی چھی نکال دو، اس کی وجہ سے مسئلے بگڑ جاتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ باتیں آپ کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، یہاں تک آپ کو پہنچایا ہی نہیں جاتا ہے۔ کھل کے حصے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کہو نیت کر کے قربانی ہماری دے دیں، اور ان بیچارے غریبوں کو لے جا کے کھلا دیں، قربانی بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی آپ کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا مرحلہ ہے اس کی ایک عظیم تاریخ ہے، اس کو لوگ بیان کر بھی دیتے ہیں۔ یہ تو اصل انسان کی قربانی تھی، اور اس سے پھر دمبے پہ، اور دمبے سے جانوروں پہ آئی ہے۔ اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے اور بندی کو قربانی پر لانا چاہتے ہیں، یہ پیغام ہے اس کے پیچھے۔ لہٰذا ہم سب طے کریں جاتے جاتے کہ زندگی بھر اپنے مزاج کو قربانی کا مزاج بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی دین کے نام پر جہاں بھی جو قربانی اللہ مانگے دے دیں گے۔ یہ مزاج بنانے کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا، کھانے کے لیے نہیں، اپنی آنتیں موٹی کرنے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی کو دیتے دیتے ہم خود قربانی دینے والے بنیں، اس مزاج کو بنانا اللہ چاہتے ہیں۔ کیسا مزاج؟ جیسے صحابہ کا مزاج تھا، ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عمرو بن الجموح کا واقعہ آپ نے سنا، عاجز نے بھی سنایا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے ہیں احد کا معرکہ ہے، مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، دین کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اسلام کے بقا کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ جن گھروں میں نوجوان ہیں لائیں اور اللہ کے نام پر میرے حوالے کریں۔ جب یہ اعلان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپاہج صحابی، کمر کے نیچے پیر نہیں تھے، بے ساکھیوں کے سہارے چلتے تھے اور کبھی اپنی کمر کو زمین پہ گھسیٹ کے اچک اچک کے چلتے تھے۔ ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو مانگ رہے ہیں، 2 بیٹے تھے، اچک اچک کے جلدی جلدی اپنے گھر پہنچ رہے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے میں معذور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، 2 جوان بیٹے ہیں، دونوں بھی اللہ کے رسول کو دینا چاہتا ہوں، لیکن کیا میری بیوی مانے گی؟ وہ کہیں درمیان میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ وہ کہیں مجھے طعنہ تو نہیں دیں گی؟ عمر تم تو کسی کام کے ہو نہیں، ایک بچہ رہنے دو تاکہ گھر کا کام کاج دیکھیں، ایک کو لے جاؤ۔ اللہ میں تو دونوں دینا چاہتا ہوں، اب پتہ نہیں میرے بیوی کا کیا معاملہ بنے گا، فکروں میں ہے۔ جا رہے ہیں، گھر جا کر دیکھا تو بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، تعجب کی انتہا نہ رہی کہ بیوی پہلے سے اپنے دونوں جوان بچوں کو نہلا دھلا کر سجا رہی ہے، دلہا بنا رہی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج کہاں کی تیاری ہے؟ تو بیوی نے مجھ سے کہا عمر تم نے نہیں سنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے مجھے جوانوں کی ضرورت ہے، میں نے دونوں جوانوں کو تیار کر لیا، جاؤ عمر ان دونوں بچوں کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، کیا دعا نکلی ہوگی حضرت عمر کے دل سے اپنے بیوی کے لیے۔ اللہ اکبر، ہماری سماج کی عورتیں رکاوٹ بنتی ہے، وہ عورتیں شوہروں سے 10 قدم آگے ہوتی تھی جب دین قربانی کا معاملہ آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر آئے، دونوں بچوں کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا، آقا بہت خوش ہوئے، لے لیا۔ حضرت عمر بھی وہیں کھڑے ہو گئے، شام کا وقت ہے، اللہ کے رسول نے کہا عمر دونوں بیٹے قبول ہے، جاؤ آپ جاؤ، شام کا وقت ہو رہا ہے، گھر والی گھر میں اکیلی ہوگی، تمہاری گھر میں ضرورت ہے۔ عمر ٹھہرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آقا دل جانے کو نہیں چاہ رہا ہے، مجھے بھی قبول کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کہا نا 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 عمر تم پہ تو جہاد ہے ہی نہیں، تم اس لائق نہیں ہو عمر، تم جاؤ اپنے گھر، بیوی انتظار میں ہوگی۔ حضرت عمر آئے، رات بے چینی میں گزاری، صبح جلدی سے اٹھے، پھر ایک مرتبہ جاؤں گا اللہ کے رسول سے درخواست کروں گا کہ چین نہیں آتا گھر پہ، مجھے بھی قبول کر لو۔ گھر کے باہر نکلیں، گھر والی سے کہا دعا کرنا، میں آج پھر جا رہا ہوں اللہ کے رسول کے پاس، درخواست کروں گا اللہ کے رسول سے مجھے قبول کر لو، میرا دل گھر میں نہیں لگتا، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی احد میں آؤں، شریک ہوں۔ اب جب عمر نکلیں، میاں تھے اور بیوی تھی، میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب عمر نے کہا تو مذاق میں ان کی بیوی نے کہا عمر کیا ایسے لوگ قبول کیے جاتے ہو؟ یاد رکھنا پھر لوٹائے جاؤں گے، ریجیکٹ کیے جاؤں گے، کیا ایسے لوگوں کو قبول کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، عمر بن الجموح کے اپائج ہونے کا طعنہ بیوی نے مذاق میں دیا تھا، لیکن یہ بات حضرت عمر بن الجموح کے دل پر لگی، بہت دکھی ہوئے، آنکھ سے آنسو نکلے، ہاتھ اٹھا کے وہیں گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر بے ساکھیوں کے سہارے
کھڑے ہو گئے، ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور تڑپ کے اللہ سے کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ اب میں اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میری بیوی میرے کمزور ہونے کا طعنہ دے رہی ہے، اللہ دوبارہ میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتا ہوں۔ دعا کر کے گھر سے نکلیں، آقا کے پاس پہنچے اور کہا آقا قبول فرما لیجئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمرو بن الجموح سے کہا آؤ 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 آؤ، آپ کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی کا مزاج میری ماؤں بہنوں بچیوں، یہ مر مٹنے کا مزاج، یہ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا مزاج اللہ ہر بندے بندی سے چاہتا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے ہم گوشت کھا کے سب بھول جاتے ہیں، ہمارے قربانیوں کا مزاج بڑھ نہیں رہا ہے۔ احد سے خبر آئی عمر کے دونوں بچے شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جاؤ جاؤ جلدی سے عمر کی لاش کو تیار کرو، اونٹ پہ رکھو، مدینے لے جاؤ تاکہ کفن دفن کا انتظام کیا جا سکے۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اونٹنی پر رکھا گیا، اونٹنی کو اٹھایا جاتا ہے، نہ اٹھنے تیار نہ مدینے کی طرف چلنے تیار۔ سارے صحابہ کوشش کر کے تھک گئے، اللہ کے رسول سے عرض کیا اونٹنی عمر کی لاش کو لے کے مدینہ جانے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ عمر کی اہلیہ کو بلاؤ۔ ان کے بیوی کو بلایا گیا، آقا نے پوچھا کیا بات ہے، عمر کی لاش گھر نہیں آتی، کچھ معاملہ ہوا تھا؟ تو کہنے لگی ہاں، میں بیوی ہونے کے ناطے میں نے چٹکی لی تھی، میں نے مذاق کیا تھا، طعنہ دینا مقصود نہیں تھا، میں نے یوں ہی اپنے شوہر سے مذاق کیا، وہ جملہ میرے شوہر کو بہت خراب لگا، دل ٹوٹا، اور عمر گھر کے آنگن میں دعا کر کے آئے ہیں کہ اللہ اب میں اس گھر کا منہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب دنیا کی کوئی طاقت عمر کی لاش کو مدینے نہیں لے جا سکتی، جاؤ میرے عمر کو لے کر اور یہیں احد کے دامن میں دفن کر دو۔ حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی احد کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں، حجاج جاتے ہیں، اسئلے ثواب کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے میرے جیسے کاہل سست لوگوں کو حضرت عمر نے یہ پیغام دیا کہ اللہ قربانیوں کے ذریعے سے ایسی قربانی کا مزاج بنانا چاہتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عید کو صرف ایک رسمی تہوار نہ بنائیں، عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، ذمہ داری سے کام لیں، جذبات میں نہ رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہمارے گھر کے مرد میں، عورت میں، فرد فرد میں، بچے بچے میں، نسلوں میں قربانی کا مزاج پیدا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات اور اس کے بعد پھر دعا پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھے آتا ہے کہ آپ کو ہندی؟ کوئی بات تحریر میں کسی نے پوچھی تھی لیکن ہندی میں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے
وہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی پوری بات کہ پوچھنے والا پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، کیا اس میں خدا راضی ہے۔ بہت بہتر ہوگا کہ مقامی کسی عالم مفتی جس پر آپ کو بھروسہ ہے گھر کے مرد کو بھیج کر پوچھے، یا آئندہ آنے سے پہلے کسی اردو والے سے وہ لکھا کے لائیں، بات سمجھ میں آئی اور اس سے متعلق کوئی بات ذہن میں رہی تو ضرور بتائی جائے گی۔ آپ کا ایک قرض بھی میرے ذمہ باقی ہے، بیوہ کے شادی سے متعلق آپ ہی میں سے کسی نے کہا تھا، یاد بھی ہے، لیکن درمیان میں رمضان آ گئے، استقبال رمضان آ گیا، اب بقرعید آ گئی، عید سے پہلے کوئی اور مجلس ہونی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آئندہ آنے سے پہلے یاد دلائیں، انشاءاللہ وہ قرض بھی اتار دیا جائے گا انشاءاللہ۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے۔ اعلان کس کا ہے؟ اس مرتبہ نہیں ہے کیا؟ شام کی مجلس کینسل ہے؟ ابھی بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ماں یا بہنیں بیعت کی نیت سے بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بیعت کی نیت سے بیعت کے کلمات پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس میں تو دکھ رہی لائٹ۔ اللہ لے پالک کا مسئلہ ہے کیا لکھے ہوا؟ گود لینے کا؟ خدا راضی ہے کیا؟ سو کرنے دیور ہے، سو کرنا دیور جس نے لکھا ان کا دیور، اس نے دوسری شادی کر کے 100 کرنا ہے، ان کو بال بچے بھی نہیں تھے پہلے سے، ایسا اللہ راضی ہے کیا؟ نہیں ہے لکھے ہو نا آگے، اولاد بھی نہیں ہو۔ اولاد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے دوسری شادی کی۔ بیعت کی نیت سے بیعت کے کلمات پڑھنے والے جو نام ہونے والی ہے جو خاتون ہے اس کے پاس اپنا نام لکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد مرد حضرات میں مسجد الرحمٰن میں مقربات محلوں میں مجلس ہوگی تو زیادہ سے زیادہ اپنے مرد حضرات کو اور نوجوان بچوں کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر بدھ کے دن ہفتہ وار مجلس آن لائن ہوتی ہے، اس کی بھی لنک گروپ میں آتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کے ذمہ دار سے رابطہ کروائیں۔ بہت قریب رکھے کہ اس مرتبہ جرنیٹر کو دروازہ لگاؤ۔ بڑا ہے جیسا یہ بھی لگا دو تھوڑی دیر۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، وہ پرچی پر غالباً یوں لکھا ہوا ہے کہ دیور کو اولاد نہیں ہے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوسری شادی کی ہے، سوکن لائی ہے، تو کیا اس کے اس عمل سے اللہ خوش ہے، راضی ہے؟ اس انداز کی کوئی بات پوچھی ہوئی ہے۔ تو اس میں تو ایسا ہے کہ اگر واقعتاً کسی کو اولاد نہیں ہے اور اولاد ہونے کے امکانات بھی نہیں ہے اور میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں، خوش دلی سے اگر شادی کر لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اولاد بھی مل جائے گی اور دونوں سوکنے آپس میں پیار محبت سے رہے گی بھی، تو شوہر کو بھی ٹینشن نہیں ہوگا اور شریعت کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ اس میں اور زیادہ باریکیاں ہیں، اور اگر عورت راضی نہ ہو تو اس حالت میں کیا کریں۔ شریعت نے آپشن رکھا ہوا ہے کہ شادی کرنے والا ظلماً نہ کریں، زبردستی نہ کریں، خواہ نہ کریں شادی، لیکن اگر واقعتاً مجبوری ہے اور مجبوری میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو دونوں بیویوں میں مکمل انصاف کریں، عدل کریں، ہر اعتبار سے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے
کھانے میں، پہنانے میں، رہنے میں، سفر میں، حضر میں، دونوں میں برابری کریں، عدل کریں۔ یہاں تک کہ خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے دوسری بیوی کی ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے۔ وہ بیچارے بازار جب لاتے تھے تو ایک ساتھ دونوں کا الگ الگ بازار لاتے تھے، اور ایسا نہیں کرتے تھے کہ اگر ان کو بھاجی خریدنی ہے تو ایک دکان سے خریدیں گے ایک کے لیے اور دوسرے دکان سے دوسرے کے لیے، نہیں، ایک ہی دکان سے خریدیں گے بھاجی اور اس کو الگ الگ 2 حصوں میں برابر تول کے الگ کرتے تھے کہ مجھے 1 kg بھاجی دے دیجئے، اس میں آدھا کلو ادھر آدھا کلو اسی بھاجی میں سے، تاکہ کوالٹی نہ بدلے، جنگل بھی نہ بدلیں، مالک بھی نہ بدلے، اس کے بکانے والا، اس کو الگ کر کے لاتے تھے۔ تربوز لاتے تھے تو ایک تربوز کے 2 حصے کرتے تھے، جی، تاکہ وہ تربوز اسی طرح سے ان کو بھی ملے، پھیکا ہے تو دونوں کو پھیکا اور میٹھا ہے تو دونوں کو میٹھا، 2 الگ الگ لائیں گے، ایک پھیکا نکل جائے اور ایک میٹھا نکلے تو کیا کریں گے؟ بہرحال باریکی کے ساتھ عدل کرنا ضروری ہے، برابری کرنی ضروری ہے۔ دوسری شادی کر لیا، محبت میں اس کو وقت زیادہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے، ادھر خرچ زیادہ ہو رہا ہے، اور پہلی بیوی کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو بھی اللہ کے پاس پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ دونوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں اور دونوں کا حق ادا کریں، دونوں کے ساتھ برابری کریں تو اللہ اس سے راضی ہے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ خواہ سوکن بننے والی جو ہے یا پہلی بیوی جو ہے سوکن کی، وہ بھی ٹینشن نہ لیں، زیادہ ڈپریشن میں نہ جائیں، وہ کہیں کہ بس اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہو گیا۔ بہت کوشش کے باوجود، دعاؤں کے باوجود اللہ نے اولاد نہ دی، اولاد کے خاطر میرے شوہر نے یہ قدم اٹھایا ہے تو میں قدم بقدم اس کے ساتھ ہوں، تو دنیا آخرت کی بھلائی ہوگی انشاءاللہ۔ جو سمجھا گیا ہے اس بات کو وہ اس طرح کی تھی، ہو سکتا ہے پوچھنے والی اس کے علاوہ بھی پوچھ رہی ہو۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت کی نیت سے، باقی توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنے پچھلے ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتی اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاریں گے انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، گنہگار خطاکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، یقیناً گنہگار ہیں، گندے ہیں، جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ ہی کو رب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، بھیک مانگتے ہیں آپ سے، ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ، کمیاں کوتاہیاں بہت ہے، غفلتیں بہت ہیں، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، رمضان المبارک گزر گئے۔ اے اللہ، اب ہم بقر عید کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے فضل سے اللہ یہاں بھی کچھ اعمال کروا لیجئے۔
اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں ایسا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، برائیوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ جھگڑوں سے بچا لیجئے، اے اللہ گندگیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ نیکی کے کام کی توفیق دے دیجئے، روزے کی نیت ہم نے کی ہے اللہ آسان فرما دیجئے، اے اللہ شریعت پہ چلنے کا عہد کیا ہے آسان فرما دیجئے، اے اللہ امن و امان کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی آپ سے امن و امان کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ عید قریب آتی جا رہی ہے، آئے دن کسی نئے شہر میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اے اللہ شریروں کے حوصلوں کو توڑ دیجئے، شریروں کے حوصلوں کو توڑ دیجئے، شریروں کے حوصلوں کو توڑ دیجئے، اللہ شہر کا امن و امان باقی رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہر جگہ عافیت کے ساتھ عید کروا لیجئے، اے اللہ اس مجلس میں جو تیری بندیاں ایک مدت سے مسلسل قربانی دے کے آ رہی ہیں، اے اللہ ان کے مسائل کو آپ حل فرما دیجئے، اللہ ان کے مجبوریوں کو دور فرما دیجئے، ان کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیجئے، اللہ ان کے گھروں کے مسائل حل فرما دیجئے، اللہ جو بیچاریاں اللہ ان کے قسمت میں ظالم شوہر آ گیا ہے، اللہ ان کے گھر کے معاملے کو درست فرما دیجئے، اللہ کہیں شوہر شرابی ہے، کہیں شوہر ظالم ہے، کہیں شوہر سختی برتنے والا ہے، اللہ ان ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے، اللہ کہیں غریبی کی مار ہیں، اللہ کہیں تجارت کے نہ ہونے کا شکوہ ہے، اللہ ان مسائل کو بھی آپ اپنے قدرت سے حل فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے نکاحوں کے نکاح فرما دیجئے، دیندار رشتے عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے، اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے